بڑے پیارے انداز میں 17 معراج کا آپ کے سامنے اس کی عکاسی فرما رہے تھے. وقت کی کمی ہے عزیزان علی وقار. اب میں بلا کسی تاخیر کے اور چونکہ تھوڑی دیر کے بعد دعوت اسلامی کا بھی پروگرام شروع ہونے والا ہے, آپ حضرات میں تھام کر بیٹھے. میں مقرر عظیم کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. یعنی میری مراد ہے حضرت علامہ مولانا حافظ قاری توحید رضا صاحب قبلہ سے میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے معراج سفر کے واقعات سامنے بیان فرما کر ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے, ہمارے ایمان کو جلا عطا فرمائے, ہمارے عقیدے کا درست فرمائے. آئیے حضرت علامہ مولانا حافظ قاری توحید رضا صاحب قبلہ وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باتائے توحید کے متوالوں, شمعی رسالت کے پروانوں, آئیے قرآن میں جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا, اسی پیارے آقا کی بارگاہ میں بڑی عقیدت محبت کے ساتھ بلند آواز سے جی لگا کر درود پاک میں چھاؤ کی جو بلند آواز سے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے. محترم, ہمارے ذہن میں یہ بات آنے والی نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ عطا کیا سفر معراج. آن کی آن میں گئے, پھر واپس بھی آ گئے. آپ کہیں گے حضرت یہ سمجھنے والی بات نہیں ہے, سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, تو ہم کہیں گے اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے, اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. جو بات سمجھ میں نہ آئے یہی معجزہ ہے. اب جو بات سمجھ میں نہیں آئی سمجھے کہ یہی معجزہ ہے. اب اللہ ارشاد فرماتا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی سے اللہ نے جہاں چاہا وہاں تک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسم و روح کے ساتھ تشریف لے گئے, جسم و روح کے ساتھ تشریف لے گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معراج جیسا ہی تحفہ کیوں کیا, دوسرا بھی تحفہ چاہتا تو دے سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دو عظیم معجزے عطا کیے. سب عظیم معجزے ہیں, لیکن تمام عظیم معجزوں میں سے دو عظیم معجزے
ایک معجزہ ہے قرآن پاک، دوسرا معجزہ ہے معراج النبی، دوسرا معجزہ معراج النبی۔ ہر وقت میں الگ الگ معجزوں کی ضرورت تھی، ہر دور میں الگ الگ معجزوں کی ضرورت تھی۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوہے کو انسان پگھلاتا، لوہے کی کاریگری کرتا تھا، لوہا بناتا، جس طرح سے چاہے ڈیزائن بناتا تھا، فن کاریگری میں لوہے میں بہت فیمس تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی جواب دینے کے لیے اس وقت کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کا ایسا کاریگر بنایا، فن لوہے کا ایسا کاریگر بنایا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایسا ہنر عطا کیا کہ لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا تو وہ پانی کی طرح بن جاتا، وہ موم کی طرح بن جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جس طرح چاہتے اسے موڑتے۔ فن کاریگری میں اس وقت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں وہ مشہور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا، لوہا آتا موم کی طرح بدل جاتا۔ پھر آگے چلیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کی بہت شور تھا، ہر جگہ جادوگر، ہر جگہ جادوگر، یہاں تک کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو کھڑا کیا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرشماتی عصا عطا کیا، جسے ہم موسیٰ علیہ السلام کا عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے بھی کہا، اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم میں کہہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی عصے سے پتے جھاڑتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی عصے سے بکریاں چراتے، ہانکتے، اسی عصے سے جب چاہتے ٹیک لگا کر آرام کرتے، اسی عصے سے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا جیسے ہی وہ زمین پر ڈالتے وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور تمام فرعون کے جادوگروں کے تمام سانپوں کو آن کی آن میں نکل جاتا، اور وہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہنستا نہیں بلکہ معمولی سی جو عصا تھا عصا بن جاتا۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے جادوگری زیادہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ دے کر کے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا۔ پھر آگے چلے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں لائے گئے، بڑے بڑے حسین و جمیل لوگ وہاں پر موجود تھے، ان کے حسن و جمال سے لوگوں کے دل کھینچے جا رہے تھے۔ ہر انسان خواہش کرتا تھا اس خوبصورت جوان کو لیا جائے، اس خوبصورت جوان کو لیا جائے، لیکن ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے حسین و جمیل پیکر بنا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزۂ حسن یوسف علیہ السلام کو ایسے وقت میں دے کر بھیجا، معجزۂ حسن عطا کیا۔ اس وقت ضرورت تھی معجزۂ حسن کی۔ سب لوگ اپنے اپنے حسن پہ ناز کرتے تھے کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، میں بڑی خوبصورت ہوں۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزۂ حسن عطا کیا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے آیا، تمام چراغیں جیسے بجھ جاتی ہیں، اندھیرا چھا گیا، کوئی یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں خوبصورت نظر نہیں آتا۔ ایسا حسن عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مقدار۔ اب تھوڑا اور آگے چلیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت میں کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یونانی عروج پر تھی، وہاں کے افلاطون بڑے سے بڑے اطباء یہ سوچ رہے تھے ہم نے ہر ایک کا علاج ڈھونڈ لیا ہے سوائے 3 علاج کے۔ وہ کون سے 3 علاج ہیں؟ ہر ایک فخر کرتے تھے ہم طب میں ماہر ہو گئے، کوئی بھی ایسی بیماری نہیں جس بیماری کا ہم علاج نہیں کر سکتے، یہ کوئی علاج ہی باقی نہیں ہے جس کا ہم ہر ایک علاج کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے وقت میں 3 چیزیں ایسی تھی جس کا علاج نہیں کر سکتے۔ ایک تھا موت، زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرا تھا کوئی انسان مادہ ذات اندھا ہوتا، اسے بینا نہیں کر سکتے تھے۔
کوئی انسان برس کی بیماری والا ہوتا اسے شفا یاب نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ ہر ایک بیماری کا علاج تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ 3 معجزے عطا کر کے بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی آئے، مادر ذات اندھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تو بینا بن کے واپس جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ برس والا آتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے، ہاتھ مبارک کی برکت سے وہ شفا یاب حاصل ہو کر جاتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مردے کی طرف اشارہ کرتے وہ زندہ ہو کر بیٹھ جاتا۔ یہ معجزے عطا کر کے بھیجا۔ اب آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جب پیارے آقا کی ولادت ہوئی تو مکہ شریف میں عربی بولنے والے زیادہ تھے، عربی داں تھے اور فصحائے عرب تھے، فصحائے عرب تھے، اپنی فخر کرتے تھے اپنی عربی پہ کہ ہمارے سے بڑھ کر کوئی عربی نہیں بول سکتا۔ بڑے بڑے شعراء تھے ایسے وقت میں، اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کو مبعوث کیا۔ ایسے شعراء کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسا اللہ تعالیٰ نے لازوال ایسا تحفہ عطا کیا پیارے آقا کو۔ جب قرآن پاک نازل ہوا اللہ نے ارشاد فرمایا، ہے کوئی انسان جو قرآن کے مقابلے میں آئے، ہے کوئی انسان جو قرآن کا مقابلہ کر سکے، ہے کوئی انسان جو قرآن جیسا مثل کوئی صورت بنا کر لا سکے؟ کفار مکہ خاموش کے خاموش رہ گئے، اللہ اکبر، ایک سورہ نہیں بنا سکے، ایک آیت تک بنا نہیں سکے، اتنے بڑے عربی داں تھے اس کے باوجود بھی خاموش رہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحائے عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحائے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسا عظیم معجزہ عطا کیا، جو قرآن جیسے عربی لینگویج جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ قرآن مقدس کے آگے سب فصحائے عرب خاموش رہ گئے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے پہلے انبیاء کرام آتے ان کی شریعت منسوخ ہوتی، پھر دوسرے نبی آتے ان کی شریعت چلتی، پھر وہ منسوخ ہوتی، پھر تیسرے، اسی طرح سے ہوتا رہا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قیامت تک کے لیے آئے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا، لا نبی کی آبادی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پہلے کے لیے بھی تھے اور قیامت تک ہونے والے تمام چیزوں کے لیے ہزاروں معجزات کسی نہ کسی موقع پر وہ یاد دہانی کراتے ہیں۔ جس آج اللہ جانتا تھا دنیا اتنی ترقی کرے گی، اتنی ترقی کرے گی، وہ روبوٹ کو بھی بنائے گی اور یہ اپنے آپ کو فخر کے ساتھ کہے گی کہ ہم نے انسان جیسی ڈبی ایک بنائی ہے جسے روبوٹ کہا جا رہا ہے۔ تو اب یہ فخر کر رہے ہیں روبوٹ ہم نے بنایا، مدینے کے سرکار، مدینے کے تاجدار، محبوب رب دعوت، شفیع روز شمار، بے قراروں کے خلاف، خلاصائے کائنات، آمینہ کے آپ، شب اسرا کے دولہا کی چوکھٹ پر چلتے ہیں، پیارے آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عربی آیا تھا، کہتا یا رسول اللہ وہ جھاڑ وہ پیڑ اگر آپ اپنے پاس بلا لیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جا کہہ دے کہ مجھے محمد عربی بلاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ جا کر عربی کہتا ہے کہ محمد عربی تجھے بلا رہے ہیں، وہ جیسے ہی نام سنتا ہے جہاں محمد عربی کا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہلتا وہ محمد عربی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ معجزہ اس وقت کے لیے بھی تھا، آج کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی، انسانوں نے اسی لیے روبوٹ بنایا ہے، لیکن پیارے آقا نے 1450 سال پہلے پیڑ کو اپنے پاس بلا کر بتا دیا اے انسانوں دیکھ لو کہ تم کیا کرنے والے ہو، میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ وہ الگ ہے۔ آج انسان، پہلے جب پلین نہیں تھی تو
تو اس وقت تصور نہیں کرتا تھا. کوئی کہے کہ یہاں سے 4 گھنٹے میں کوئی دبئی پہنچ سکتا ہے تو تعجب کرتا, نہیں ہو سکتا. اسٹیمر کے ذریعے سے جانا پڑتا تھا, نہیں ہو سکتا اتنے ہو جانا, ناممکن سمجھتے تھے. جیسے ہی پلین کا انتظام ہوا, ہواؤں کو چیرتی ہوئی, بادلوں کو چیرتی ہوئی, جیسے پلین 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں جس جگہ پہنچنا پہنچتی تھی اور پہنچاتی ہے, ہزاروں ٹن کا وزن لے کر پہنچتی ہے. آپ نے کہا حضرت یہ پہنچتی ہے. میں کہتا ہوں جب تمہیں انگریز نے جس چیز کو ایجاد کیا, انگریز نے جس چیز کو بنایا, تمہیں انگریز کی بنائی ہوئی چیز پر یہ عقیدہ ہے, یہ اعتماد ہے 4 گھنٹے میں انڈیا سے وہ دبئی پہنچا سکتی ہے, تو ارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانے والا کوئی اور نہیں ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا, وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی نے معراج کرایا ہے. لے جانے والا رب کائنات ہے, جانے والے محمد رسول اللہ ہے, جانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب چاند پر انسان جا رہا ہے, ٹی وی میں دیکھے نیوز, وہ فلاں آدمی چاند پر گیا. مان لیے نا, مانے یا نہیں مانے آپ بتائیں. گئے نا چاند پر, آسمان پر گئے, وہاں کی دنیا یہ پوری اشتیل آتی ہے کہ وہاں زمین بھی خریدے کسی نے, سب کچھ ہوا. آپ نے یہ مانا یا نہیں مانا؟ آپ کہیں, آپ جواب دیں. مانے ہیں یا نہیں مانے کہ وہ انسان بھی آسمان پر گیا یا نہیں گیا؟ تو محترم سامعین کرام, آپ ذرا غور کریں. آج دنیا والے آسمان پر جا رہے ہیں, چاند کی دنیا میں جا رہے ہیں. انسان اس بات کو اعتماد کر رہا ہے اور بھروسہ کر رہا ہے, ہاں انسان آسمان پر جا سکتا ہے, انسان چاند پر جا سکتا ہے, چاند کی دنیا کو دیکھ سکتا ہے. ارے جب انسان کو چاند کی دنیا اور آسمان پر جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت کے جواب دینے کے لیے ہمارے پیارے آقا کو ایسا معجزہ عطا کیا. آن کی آن میں گئے, سارے آسمانوں کا سیر کیا اور سارے جنت کو دیکھا, دوزخ کو دیکھا, تمام چیزوں کو دیکھا, اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا, نمازوں کا تحفہ لے کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آن کی آن میں تشریف لائے. بستر بھی گرم تھا, پانی بھی بہ رہا تھا, کنڈی بھی ہل رہی تھی. تو معلوم ہوا ایسے وقت کے لیے اللہ کے پیارے حبیب کا وہ معجزہ ہمیں عطا کر دیا گیا. اے لوگوں, تم ان چیزوں پر بھروسہ کر سکتے ہو کیا؟ محمد رسول اللہ کی معراج پر بھروسہ نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اب اور چلیں آگے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا, وہ سرور کشور سے مثال جو عرش پر چل کر ہوئے تھے, نئے نرالے عرب کے ساما عرب کے مہما کے لیے تھے. سر عرش پر ہے تیری گزر, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. یا رسول اللہ, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ سے پوشیدہ ہو. اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جتنا خدا ہی چھپا تم پہ کرو. اب آئیے اور ایک نقطہ میں بتا دیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک نقطہ جو پوائنٹ نقل کرتے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے, سورۃ النمل ہے, آیت نمبر 30 پر 9 ہے. اسی کی تفسیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو واقعہ بیان کیا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب سنا بلقیس اس کا تخت ہے, کتنے ہاتھ لمبا تھا, 60 ہاتھ چوڑا, 80 ہاتھ لمبا, کتنے ہزاروں کا اسے میں لوہا تھا, چاندی جواہرات سے مزین وہ تخت تھا. ایسے تخت کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام نوکروں سے کہا, اے جنوں, تخت بلقیس کو کون لے کر آئے گا؟ تخت بلقیس جو 7-8 دروازے مخفف, دروازے بند پھر بند پھر بند پھر بند, اس کے اندر اسے محفوظ کیا گیا تھا, جسے بلقیس کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز کا بادشاہ, وہاں پوری دنیا کا بادشاہ بنایا تھا. ہواؤں کا ہو, چرند ہو, پرند ہو, جنات ہو, ہر چیز کا بادشاہ بنایا تھا. ہر چیز ہمارے سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی.
جب بلقیس کے تعلق سے حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ بلقیس کا وہ تخت کون لے کر آئے گا، ایک جن کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لا کر رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، 30 دن جانے میں، 30 دن آنے میں اتنی مسافت ہے، کتنے ٹنوں کا ہوگا وہ تخت۔ اللہ اکبر۔ آن کی آن میں جانا۔ ایک جن کھڑا ہوا وہ کہتا ہے سلیمان علیہ السلام اگر آپ حکم دیں تو مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت لا کر رکھ دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، اس سے بھی پہلے مجھے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک آصفہ نامی جن کھڑا ہوتا اور کہتا ہے، جن نہیں بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاندان ہی کے، وہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے سلیمان علیہ السلام اگر آپ حکم دیں تو آپ کا پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا۔ آپ کا پلک جھپکنے سے پہلے میں بلقیس کا تخت حاضر کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں جب سلیمان علیہ السلام کا مقتدی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ مقتدی سیکنڈوں میں نہیں بلکہ پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل دور کے بلقیس کے تخت کو حاضر کر سکتا ہے، تو مسجد اقصی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے، سلیمان علیہ السلام بھی مقتدی بنے ہیں۔ جب مقتدی کا یہ عالم ہے تو ہمارے نبی کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے نبی کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بیان کرتے ہیں یا سنتے ہیں۔ اللہ کرم کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب میں گئے، ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں، کھیتی ہے، کھیتی کو بویا گیا، پھر اسی وقت کھیتی کو جو اناج آ چکا پھر اسے کاٹا گیا، اسی وقت جیسے کھیتی تھی ویسے بن گئی۔ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ آپ کھیت میں کچھ نہ کچھ بوئے، 6 مہینہ لگتا ہے یا 8 مہینہ لگتا ہے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں معراج کی شب میں میرا گزر ایسے لوگوں کے سامنے سے، ایسی قوم کے پاس سے ہوا، میں نے دیکھا کہ کھیتی بوتے ہیں، اس کے بعد وہ کھیتی پکتی ہے، پھر اسے کاٹا جاتا ہے، دوبارہ جیسے تھی ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ جبرائیل امین سے پیارے آقا پوچھتے ہیں جبرائیل امین کیا ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مجاہدین ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے تھے، روزانہ ان کی نیکیاں بڑھتی رہی ہیں، ان کی نیکیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آج ہم نمازوں سے دور ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات، آج کی رات جو شب معراج کہا جاتا ہے، آج کی رات میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں گئے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے میں نے دیکھا یہ قوم کے پاس سے گزرا، یہ قوم کے سر کو کچلا جا رہا تھا، فرشتے کچل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی انسان کچلے کچھ نہیں ہے، جیسے ہم لوگ سماعت کرتے ہیں کہ قبر میں منکر نکیر کافر کے پاس اپنے دونوں دانتوں سے چیرتے ہوئے زمین کو آتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ان کے آنکھ کے شعلے نکلتے ہیں، اتنے لمبے بال زمین پہ ٹچ ہوتے ہیں، اتنی بھیانک صورت لے کر اس کافر کے پاس آتے ہیں، یہ گھوسا لگائے تحت الثرى پہنچ جائے، ان کا یہ گھوسا الگ ہوتا ہے، ہمارا تمہارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، اللہ کے حبیب ارشاد کیا فرماتے ہیں میں یہ قوم کے پاس سے گزرا، دیکھتا چاہوں کہ یہ قوم کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب نے جبرائیل امین سے پوچھا ہے جبرائیل بتاؤ یہ کیا وجہ ہے، ان کے سر کو کچلا کیوں جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاریک الصلاۃ ہے، نماز کو چھوڑنے والے ہیں، اس لیے ان کا عذاب یہ ہے۔ آپ بتائیں کیا ہم لوگ نمازوں کو چھوڑ کر اس عذاب میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں؟ فرشتوں کا غصہ الگ، آپ کا ہمارا غصہ الگ، وہ مارے تو تاکو زمین پاک تحت الثرى پہنچ جائے، ہمارا غصے سے ایک آدمی بھی نہیں بن سکتا۔ تو محترم پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں جو انسان زنا کرتا ہے، زانی ہوتا ہے، اس کے تعلق سے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں نہیں
معراج کی شب میں ایسے لوگوں کے پاس سے گیا جن کے سامنے اچھی غذائیں موجود تھی، حلال چیزیں موجود تھی، یہ ایک برتن میں ناپاک چیزیں تھیں، یہ ایک برتن میں بدبودار غذائیں موجود تھی۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اچھی اور حلال چیزوں کو چھوڑ کر گندی چیزوں کو، کچے گوشت کو، بدبودار گوشت کو وہ کھا رہے تھے۔ جبرائیل امین سے پوچھا گیا، جبرائیل امین نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کے امتی ہیں کہ جب دنیا میں تھے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر کے دوسری عورتوں کے پاس اپنا وقت بتایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ وہی عورتیں ہیں جو اپنے حلال شوہروں کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے پاس جا کر کے رات گزارا کرتی تھی، ان کے لیے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں معراج کی رات میں تمام واقعات دیکھ کر کے ہمیں بتا دیا، اے لوگوں، اے میرے امتیوں، سدھر جاؤ، اپنی عورتوں کو چھوڑ کر زنا کے اڈے کے پاس نہ جانا۔ اے عورتوں، سمجھ جاؤ، اپنے حلال مردوں کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس نہ جانا، اگر تم جاؤ گے تو یہ عذاب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ محترم سامعین، اب دعوت اسلامی کا جو پوری رات شب بیداری کا پروگرام ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی شروع ہو رہا ہے۔ آج کی رات میں جاگنا ہے، جہاں تک ہو سکے کوشش کرے جاگنے کی۔ کیوں؟ جو انسان جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جیسے کہتے ہیں جو جاگا وہ پایا، جو سویا وہ کھویا، جو سویا وہ کھویا۔ کوشش کریں جہاں تک ہو سکے رہیں، اور جو کچھ اذکار ہو، جو کچھ بیانات ہو، اس کے بعد نمازوں کا طریقہ ہو، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالی سن کر کے اور اصلاح کی کوشش کریں، اپنے کی اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کی، گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ آخری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 12 رکعتیں آج کے دن پڑھنا ہے، آج کی رات میں پڑھنا ہے۔ 12 رکعتیں، 2 رکعت پہ سلام پھیرے آپ، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے، پھر سلام پھیریں گے، اسی طرح سے 12 رکعت مکمل کریں۔ 12 رکعت مکمل پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ اس کو ریپیٹ کرنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ 100 مرتبہ۔ پھر 100 مرتبہ جو آپ کی کو یاد ہے درود پاک، وہ درود پاک 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت کیوں بیان کرتے ہیں؟ جو انسان نماز 12 رکعت پڑھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ استغفار 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر جو دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک جائز دعا کو قبول کرتا ہے، سوائے حرام